بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ سورۃ یاسین کی یہ آیت نمبر 48 ہے، اور ان آیات سے احوال آخرت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں منکرین کہ کب ہوگا یہ وعدہ، قیامت کب آئے گی اور یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اس سے پہلے کی آیات میں فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتقوا، عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اعراض کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو کھلاتا۔ گویا کہ پچھلی آیات میں یہ وعدے کیے گئے کہ تقوی کے نتیجے میں اللہ کا رحم اور کرم ہوگا، انفاق فی سبیل اللہ کے نتیجے میں انعامات و اکرامات سے نوازا جائے گا، ثواب ملے گا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کے ثواب کی امید رکھو، یہ وعدہ تھا۔ تو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اب وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا۔ کون سا وعدہ؟ جو اتقوا اور لعلکم ترحمون میں وعدہ کیا گیا۔ کون سا وعدہ؟ جو وعدہ انفقوا کے حکم میں کیا گیا، اور ھذا الوعد، یہ وعدہ کون سا وعدہ؟ قیامت کے قائم ہونے کا وعدہ۔ تو قیامت کے قیام کا ذکر تو اگرچہ ان آیت سے پہلے مذکور نہیں ہے، لیکن وہ معلوم ہے کہ وعدہ کون سا وعدہ ہے۔ وہ آخرت کا وعدہ ہے، وہ عذاب و ثواب، سزا و جزا کا وعدہ ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ۔ تو الوعد کی یہ تشریح ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے تو بتاؤ۔ یہ جو مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ہے، یہ سوال ان کا اس لیے نہیں تھا کہ بتاؤ، اس کا وقت بتاؤ گے تو ہم مان لیں گے۔ یہ وقت کے تعین کا پوچھنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ بطور استہزاء کے اور بطور ضد و عناد کے وہ یہ سوال کرتے تھے کہ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ،
اس لیے ان کو جواباً یہ نہیں کہا گیا کہ وہ وقت مقررہ یہ ہے. ماننے والے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے وقت کے تعین کا یہ سوال نہیں تھا، بلکہ یہ بطور استہزاء کے تھا. تو جواب بھی اسی انداز میں دیا گیا ہے. جواب میں قیامت کے ہیبت کا ذکر ہے، جواب میں قیامت کے حالات کا ذکر ہے کہ یہ لوگ ایسی ہولناک اور ہیبتناک واقعے کے بارے میں اس قسم کا استہزاء کرتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. انتظار نہیں کرتے وہ مگر ایک چیخ اور ایک آواز کی، تأخذهم جو انہیں آ پکڑے گی، وهم يخصمون اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے. وہ تو بس ایک بہت زبردست آواز اور چیخ کے منتظر ہیں. اچانک سے وہ ایک سور میں پونکھا جائے گا اور ان کو پکڑا جائے گا، اور حال یہ ہوگا اس قیامت کے وقوع کے وقت کہ ان کو اچانک پکڑ لیا جائے گا اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے. قیامت کے قیام کا یہ حال بیان ہو رہا ہے. ما ینظرون، انتظار نہیں کرتے، وہ تو ایک چیخ کے انتظار میں ہیں. حالانکہ منکرین تو قیامت کے اس سور کو اور وقوع قیامت کا تو وہ انکار کرتے ہیں. یہاں جملہ ہے کہ وہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک بہت بڑی سخت چیخ اور آواز کی اور ایک صیحہ اور نفخہ کی، جبکہ وہ تو انکار کرتے ہیں. تو یہ انتظار ان کا کوئی حقیقی انتظار نہیں ہے، بلکہ یہ انتظار فعلی ہے. ان کی حرکتیں ایسی ہے کہ اس کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ ایک چیخ ہوگی اور ایک آواز ہوگی اور بس وہ ایک میدان میں ہوں گے، وہ جھگڑ رہے ہوں گے اور اتنے میں ہی وہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ انتظار ان کا یہ مراد ہے کہ یعنی ان کی حرکتیں یہی ہے کہ وہ ایک صیحہ کے منتظر ہے. حقیقی معنوں میں انتظار مراد نہیں ہے. کلام کی روانی اور مفہوم اور سیاق و سباق سے جو معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتظار فعلی ہے. ان کے کام ایسے ہیں، ان کے سوالات اور استہزاء اور انکار وہ ایسا ہے کہ اگر ان کے سامنے اس کا کوئی جواب رکھا بھی جائے تو وہ وقت نہیں پوچھنا چاہتے، بلکہ ایسے لوگوں کا علاج یہی ہے کہ وہ صیحہ آ جائے اور وہ ان کو پکڑ لے. قیامت قائم ہوگی وہم یخصمون، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے. یخصمون کا لفظ یختصمون تھا، یہ اختصم باب افتعال سے یختصمون، اور باب افتعال کے قواعد میں یہ بات موجود ہے کہ باب افتعال کی جو تا ہے اس تا کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. تو جب یہاں پہ یختصمون کی جو تا ہے وہ صاد میں بدل گئی، یہاں چونکہ عین میں صاد تھا تو جب عین کلمے میں صاد ہو تو جو باب افتعال کی تا ہے وہ بھی صاد میں بدل جاتی ہے. تو یختصمون سے یہ یخصصمون، اور پھر یخصصمون میں صاد میں مدغم ہو گیا ہے تو یہ یختصمون سے یخصمون ہو گیا ہے.
اور یہ جو ادغام ہو جاتا ہے کسی لفظ کے اندر کہ دو ایک جیسے حرف اس کو شد لگ جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک تشدید اور شدت اور مبالغے کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ جھگڑ رہے ہوں گے کہ وہ اپنے جھگڑوں میں اور بحث و مباحثے میں بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی انہماک کے ساتھ مشغول ہوں گے. جھگڑنا ان کا یہ کہ آپس میں اختلاف اور پھر بحث و مباحثہ. اور اس آیت کی تشریح وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حالات کے بارے میں فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی اور ایک آدمی اپنی اونٹنی کو اس نے کھڑا کیا ہوگا، دودھ کا منتظر ہوگا، وہ دودھ نکال رہا ہوگا، ابھی وہ دودھ برتن سے اس کے منہ تک پہنچا نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور قیامت قائم ہوگی جبکہ ایک آدمی دو آدمی آپس میں بیع کر رہے ہوں گے، کسی کپڑے کی بیع کر رہے ہوں گے، اور ابھی اس نے وہ کپڑے کی بیع تکمیل تک نہیں پہنچائی ہوگی کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ ایک شخص اپنا ایک حوض بنا رہا ہوگا اور ابھی اس نے پانی نہیں لیا ہوگا کہ وہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو قیامت کا جو قیام ہے وہ ایسے ہو جائے گا کہ گمان نہیں ہوگا مگر وہ قیامت قائم ہو جائے گی. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے وصیت کرنے کی. وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. یعنی وہ قیامت جب قائم ہوگی تو وہ فوراً مر جائیں گے اور ان کو مہلت نہیں ملے گی. اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ کچھ وصیت کر جائیں، اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس جا کر ان کا حال معلوم کر سکے یا اپنا حال بتا سکے. تو فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، یہ وصیت جو ہے یہ قول کی چیز ہے، یہ قول ہے. وہ قول کی طاقت نہیں رکھیں گے، قول کی، فعل کی اور کسی کام کی طاقت کیا رکھیں گے، وہ تو قول کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے، جو کہ وصیت کرنا ایک آسان عمل ہے. تو یہ ایک مبالغہ ہے. اور پھر وصیت ایک ضروری چیز ہے، یعنی کسی ایسے قول کی طاقت نہیں رکھیں گے کہ جو ایک قول ضروری قول ہو کہ فرصت نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کئی وصیتیں توصیتاً، کسی ایک وصیت کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے. شدید مبالغہ ہے. نہیں طاقت رکھیں گے وہ قول سے کسی ضروری بات کا اگرچہ ایک ہو. تو فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، نہیں طاقت رکھیں گے وہ وصیت کی جو کہ ضروری چیز ہے، جو قولی چیز ہے، اور کوئی ایک وصیت کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے. وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ گھر والوں کی طرف لوٹ کر آ سکیں گے. قول بھی نہیں کر سکتے اور یہ فعل بھی نہیں کر سکتے کہ لوٹ کر آ جائیں. اور وصیت تو موت پر ہوتی ہے، مگر وہ ایسے مر جائیں گے کہ گھر والوں کی طرف آنے کا موقع نہیں ہوگا، تو وصیت کا کہاں سے ہوگا؟ وہ آئیں گے تو وصیت کریں گے، وہ تو آ ہی نہیں سکیں گے، وہ تو فوراً مر جائیں گے. آنے سے اس وصیت کا تعلق بتا رہا ہوں.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور پھونکا جائے گا سور میں، پس اچانک وہ قبروں سے اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. قیامت کی حالت یہ ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا. ایک سور تو وہ ذکر ہے جو اس سے پہلے فرمایا تھا إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اور مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ. اب ہے ایک اور سور پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا. سور کیا ہے؟ وہ ایک سینگ نما چیز ہے کہ جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے. صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول مسور، سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرن ينفخ فیہ، یہ ایک سینگ ہے کہ جس کے اندر پھونکا جائے گا. سورۃ نمل کی آیت نمبر 87 میں ہم نے اس نفخے اور اس سور کے حوالے سے تفصیل بیان کی تھی. سور میں پھونکا جانا یہ نفخہ ہے، نفخہ پھونکنا. اور نفخہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ صیحہ ہے، اور اس کو زجرتن بھی کہا گیا ہے. زجرہ، صیحہ، نفخہ سب سے ایک ہی مراد. سور میں پھونکا جائے گا ایک بار اس وقت جب یہ عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور دوم اس وقت پھونکا جائے گا جب ان کو اٹھایا جائے گا. یہ دو نفخے ہیں. جمہور محققین کے نزدیک تو یہ دو نفخے ہیں. بعض کہتے ہیں نفخے اصل میں 3 ہیں. ایک سور میں پھونکا جائے گا جس سے گھبراہٹ ہوگی، اس کو نفخۃ الفزع کہا جاتا ہے. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دوم پھر پھونکا جائے گا وہ نفخۃ الصَّعِقِ ہے جس سے سب مر جائیں گے. سوم پھر نفخۃ البعث ہے، نفخۃ القیام، بعض بعد الموت اور قیام لرب العالمین، اور سب کا دوبارہ اٹھنے کے لیے پھونک مارنا. اور بعض نے اس گھبراہٹ والے نفخے اور مرنے اور فضا والے صعق والے نفخے کو ایک قرار دیا کہ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، دو نفختین ہیں، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال یا ماہ یا دن کا فاصلہ ہے. تو یہ دوسرا وہ نفخہ ثانیہ ہے. یہ جو پہلے ذکر ہوا کہ صیحۃ واحدہ، وہ ایک چیخ ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی چیخ اور نفخہ ہے کہ اس کے بعد نفخہ ثانیہ نہیں ہے. نفخۃ واحدہ، صیحۃ واحدہ، زجرۃ واحدہ، لہذا اس کا ثانیہ نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. واحدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دم ایک دفعہ میں وہ ایسا صیحہ ہوگا کہ وہ بڑا زبردست ہوگا. یہ ہے واحدہ کا مطلب. یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ایسا صیحہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور دوسرا پھر اس کا نہیں ہے. ہاں، برباد ہونے کے لیے اور خراب ہونے کے لیے نظام کے یہ ایک ایسا زبردست صیحہ ہوگا کہ اس خرابی کے لیے دوسرے کی حاجت نہیں رہے گی.
وہ جو نفخہ ثانیہ ہے وہ تو باس بعد الموت کے لیے ہے، وہ نفخہ ثانیہ اس لیے نہیں ہے کہ سب نظام ختم ہو جائے، تو ختم ہونے کے لیے تو صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، صیحۃ واحدہ تأخذهم، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس اچانک وہ اپنی قبروں سے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ فَإِذَا هُم کا جو اذا ہے اس کو مفاجات کا اذا کہتے ہیں، کوئی کام یکدم سے ہو جائے اچانک۔ اجداث کا لفظ جو ہے یہ جدس کی جمع ہے، جدس، جدس کہتے ہیں قبر کو۔ ایک لفظ قبر ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے، لا تقم علی قبرہ، قبرہ، قرآن میں قبر کا لفظ بھی ہے، اور یہ اجداث ہے جدس۔ اور ایک لفظ ہے مرقد جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے آئے افسوس ہم پر، کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے مرقد سے، قبر سے، آرام گاہ سے۔ تو قبر اور جدس میں کیا فرق ہے؟ قبر تو ایک وہ ہے کہ جو جس کی قبر کی ایک صورت اور ایک شکل ہو۔ اہل لغت نے ان دونوں الفاظ کے اندر کوئی فرق واضح لکھا تو نہیں ہے، لیکن قرآنی آیات میں جہاں جدس کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دو بار ہی استعمال ہوا ہے، ایک یہاں ہے، ایک سورۃ المعارج میں ہے، یخرجون من الاجداث۔ تو جدس ایسی جگہ ہے جہاں میت اور اس کے اجزاء ہو، اگرچہ اس کا نام و نشان مٹ چکا ہو، وہ جدس ہے۔ قبر کا لفظ عام ہے، اس کے نشانات ہو یا اس کے نشانات نہ ہو، اور عام طور پر جب نشانات ہوں تو عرف میں اس کو قبر کہتے ہیں۔ جدس کا لفظ ایسی قبر ہے کہ بس اس کے نشانات اگر مٹ بھی چکے ہوں، تو اس سے یہ سوال بھی حل ہو گیا کہ اگر کوئی کہے کہ جب پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا تو سب ختم ہو جائیں گے اور زمین تو ہموار ہو جائے گی، تو قبریں تو ہوگی نہیں، تو جب دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ اجداث کہاں ہوں گے؟ اجداث، قبریں تو مٹ چکی ہوگی۔ تو جواب یہی ہے کہ اجداث ان جگہوں کو کہتے ہیں جہاں میت کے اجزاء ہوں، تو بس وہی ان کی قبریں ہیں، اگرچہ اس کے نشانات مٹ چکے ہوں، تو وہ اجداث سے نکلیں گے۔ لفظ اجداث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ اشکال بھی ختم ہو گیا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر کسی کو درندہ کھا گیا اور کوئی آگ میں جل گیا، کوئی پانی میں بہہ گیا، تو ان کی تو قبریں نہیں ہیں۔ بھئی جہاں جہاں اس کے اجزاء ہیں وہ جدس ہے، وہاں سے انہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف وہ ینسلون دوڑیں گے۔ نسل ینسلو، نسلان، نسلان کا مطلب ہوتا ہے المشی السریع، تیز دوڑنا۔ تو وہ قبروں سے نکلیں گے۔ یخرجون من الاجداث سراعا، سراعا سورۃ المعارج میں ہے، تیزی سے۔ یہ دوڑنا، یہ نکلنا ان کا کوئی اختیاری نہیں ہوگا، اجباری لا اختیاری، تفسیر کبیر۔
یہ ایک غیر اختیاری معاملہ ہوگا۔ قرآن مجید میں سورۃ زمر میں ہے کہ جب سور میں پونکھا جائے گا تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، وہ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، یا ہے وہ دوڑ رہے ہوں گے۔ دوڑنا بھی کھڑے ہو کر کے منافی نہیں، اور یہ معاملہ ایسے غیر اختیاری یکدم ہوگا کہ وہ کھڑا ہونا اور وہ چلنا اور یہ معاملات ایک جیسے اور یک وقت میں ہی حساب ہوں گے، تو یہ کوئی منافات نہیں۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہمیں ہمارے خوابگاہ سے۔ مرقد، خوابگاہ سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ قبر مراد ہے، وہ مرقد مراد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قبر کو مرقد کیوں کہا؟ وہ خوابگاہ تو نہیں ہے۔ تو النوم اخو الموت، نیند موت کا بھائی ہے۔ موت کی جگہ کو مرقد کہا ہے مجازن، حقیقتاً تو وہ سونے کی جگہ نہیں ہے، حقیقتاً تو وہ مرقد نہیں ہے، لیکن مجازن اس قبر کو مرقد کہا ہے۔ مراد ہے قبر، لیکن اس قبر کو مرقد کہا ہے، اور یہ مرقد اس کو حقیقی معنوں میں نہیں کہا۔ وہ کوئی پلنگ تو نہیں ہے، وہ کوئی بسترا تو نہیں ہے، وہ آرام کی جگہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ نیند موت کا بھائی ہے، اس اعتبار سے یہ بطور مجاز کے اس کو مرقد کہا۔ لیکن استدلال کرنے والوں نے اس لفظ سے اپنا استدلال کیا ہے۔ استعمال تو یہ لفظ ہوا ہے مرقد قبر کے لیے، اور قبر کے لیے استعمال ہوا بطور مجاز کے، اگرچہ یہ خوابگاہ اور آرامگاہ تو نہیں ہے۔ لہذا یہ بطور مجاز کے جو استعمال ہوا ہے، لیکن استدلال اس سے یہ کیا جاتا ہے کہ اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ قبر میں عذاب کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ منکرین کہیں گے کہ ہمیں ہمارے خوابگاہ سے اور ہمارے آرام کی جگہ سے کس نے اٹھایا۔ گویا وہ قبر کے اندر آرام سے تھے، اور وہ ایسے تھے گویا کہ وہ سو گئے ہیں۔ اور ہے بھی یہ وہ لوگ کہ جو منکرین ہیں، کوئی نیک لوگ تو نہیں ہے کہ خوابگاہ میں ہو۔ جبکہ احادیث صحیحہ سے اور متواتر طریقے پر دوسری آیات اور احادیث سے اور امت کے اجماع سے یہ اتفاقی مسئلہ ہے، کوئی پیچیدہ اور مشکل مسئلہ نہیں ہے، اس پر صحیح روایات و احادیث موجود ہے کہ قبر میں عذاب حق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کیفیت تو عقیدے کا مسئلہ نہیں، جیسی بھی ہے لیکن ہے، موجود تو ہے۔ روح کو ہے یا جسم کو ہے یا دونوں کو ہے، یہ بحث تو کیفیات میں ہے، اور اس میں ایک موقف بعض کا یہ ہے کہ صرف روح کو ہے، جسم کو نہیں ہے، اور اکثر کا یہی ہے کہ روح کو سزا اور عذاب ہے، اور اس کے اثرات جسم پہ مرتب ہو رہے ہیں، اور روح کا جسم سے ایک قسم کا تعلق ہے جس کی کیفیت اور ماہیت ہم نہیں جانتے۔ قبر کی، عذاب برزخ کی، لیکن
یہ تو اٹھنے کے بعد کہہ رہے ہیں نا قبروں سے. قالوا من بعثنا من مرقدنا، اٹھنے کے بعد وہ یہ کہیں گے کس نے ہمیں اٹھایا ہماری قبروں سے. اب جس وقت وہ اٹھیں اس وقت تو وہ روح جسم میں داخل بھی ہو گئی اور وہ ایک میدان میں اور محشر کے میدان میں آ گئے. اس وقت تو وہ کہیں گے ہائے ہم پر افسوس کہ ہم نے دنیا میں نبیوں کی تعلیم کو نہیں مانا. لیکن ساتھ میں یہ سوال کریں گے کہ ہمارے اس مرقد اور قبر سے کس نے اٹھایا. قبر کو مرقد کہا تو یہ لفظ مرقد کا استعمال ہونے پر اب اس کی لغوی لفظ کو لے کر اس سے استدلال کیا جا رہا ہے. تو اس کا قطع نظر اس سے کہ یہ بات، یہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا بہت عمدہ مفہوم اور جواب موجود ہے، لیکن ایک لغت کے کسی لفظ سے استدلال اور دوسری طرف صحیح احادیث اور اجماع امت کے ذریعے ایک چیز کا ثبوت ہو، ان دونوں میں بظاہر جب ٹکراؤ نظر آئے تو وہ لغوی استدلال کی علمی بنیادوں پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب ایک متواتر عقیدہ اور متواتر احادیث موجود ہے تو پھر آپ لفظ مرقد سے استدلال نہیں کر سکتے. مرقد کا مطلب تو قبر ہے اور قبر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، لیکن یہ استدلال بھی کمزور ہے. اور اس کے کمزوری کی ایک وجہ یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی رسول سے سمجھیں، وہ فرماتے ہیں جب نفخہ اولا سے ساری چیزیں مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد دوسرے نفخے تک اس درمیان میں سکون ہو جائے گا، عذاب نہیں ہوگا. یہ جو وقفہ ہوگا دو نفخوں کے درمیان، یہ اب ہے خاموشی، آرام گاہ. پھر جب انہیں اٹھایا جائے گا تو اب یہ اپنے آرام گاہ سے اور سکون والی حالت سے نکل رہے ہیں تو کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا. تو نفخہ اولا سے پہلے جو عذاب کا سلسلہ ہے اور جو ثبوت ہے اس کا اس سے رد ہوتا بھی نہیں ہے، وہ اس کے خلاف بھی نہیں ہے لغوی طور پر بھی. اس کو جو مرقد کہا ہے وہ مرقد اس معنی میں کہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواب کے اندر جب ایک شخص سویا ہوتا ہے اور محو نیند ہوتا ہے تو وہ ڈراؤنے خواب بھی دیکھتا ہے اور وہ عمدہ خواب بھی دیکھتا ہے. اس کی حالت و کیفیات میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. لفظ مرقد کا استعمال بجائے خود یہ بلاغت ہے کہ قبر کو مرقد کہا کہ جس طرح خوابگاہ کے اندر یا خواب کوئی اچھا خواب ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، اسی طرح مرقد کے اندر صرف یہ ان کے لیے مرقد اور سزا کی جگہ ہے، ایمان والوں کے لیے تو نہیں ہے سزا کی جگہ. تو مرقد کے لفظ سے ہی دونوں پہلوؤں کو واضح کیا گیا کہ جس طرح خوابگاہ میں دونوں پہلو ہیں تو قبر میں بھی یہ دونوں پہلو موجود ہیں. تو یہ تو بجائے الٹا استدلال ہو رہا ہے کہ اگر یہ خوابگاہ ہے اور یہ آرامگاہ ہے تو خوابگاہ کے اندر تو خواب میں نیند خواب انسان دیکھتا ہے تو وہاں تکلیف میں بھی ہوتا ہے اور راحت میں بھی ہوتا ہے، تو قبر میں تکلیف میں بھی ہو سکتا ہے، راحت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ تو استدلال الٹا ہے. بنیادی طور پر تو اس کو مرقد اس لیے کہا گیا ہے کہ قیامت میں جب وہ اٹھیں گے اور وہاں کے حالات دیکھیں گے اور آگے ہے کہ وہ کہیں گے کہ رسولوں نے سچ فرمایا تھا اور وعدہ سچا ہے، وہاں قیامت کی اس زبردست ہولناکی کے مقابلے میں قبر کے اندر کے حالات اس کے مقابلے میں ایک خوابگاہ کی مانند نظر آئیں گے، ہلکے نظر آئیں گے. اور یہی مضمون، یہی استدلال جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہلکے نظر آئیں گے، یہ قرآن مجید کی دوسری مقامات میں موجود ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک ساعت اور تھوڑا سا. یہ مضامین ابھی سورۃ روم میں غالباً کئی صورتوں میں یہ گزر گئے.
تو قرآنی آیات سے یہ بات معلوم ہے کہ اس کو مرقد ہو کے اس لیے رہے کہ یعنی وہ عارضی بھی ہے اور وہ معمولی اور ہلکے بھی ہے قیامت کے مقابلے. تو کہنا کس مقصد کے لیے ہے اور آپ اس سے استدلال کون سا کر رہے ہیں؟ تو استدلال کرنے کے لیے اجماعی عقائد اور متواتر احادیث اور سلف صالحین کے فہم کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کوئی ایک لفظ دیکھ کر اس پر اپنے خیالات کی عمارت قائم کرنا استدلال نہیں ہے، بلکہ یہ انحراف ہے اور تحریف ہے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور سچ فرمایا تھا رسولوں نے، بھیجے گئے رسولوں نے. یہ کون کہیں گے؟ یہ وہی اٹھنے والے منکرین کہیں گے، یا یہ ان کو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، یا یہ فرشتے کہیں گے. یہ سب ممکن ہے. ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم جميع لدینا محضرون، نہیں ہوگا یہ نفخہ مگر یہ ایک چیخ ہوگی. تو فاذا هم جميع لدینا محضرون، پس اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. حاضر کیے جائیں گے، یہ وہی بات ہے کہ ینسلون، یہ اختیاری نہیں ہوگا، آنا ہی پڑے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بس آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا کسی بھی نفس پر، کچھ بھی معمولی ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا، إِلَّا مَا كُنْتُمْ عَمَلُونَ، مگر وہ جو تم عمل کرتے تھے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ، انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.